حجاج بن یوسف کا دور جب آیا تو اس نے مکہ پہ چڑھائی کر دی فوج کے ساتھ. تو ان کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بہت سے ساتھی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ بہت تھوڑے سے لوگ ان کے پاس رہ گئے. تو حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اماں جان آپ کیا کہتی ہیں، کیا میں حجاج سے صلح کر لوں، جان بچ جائے گی، وہ میری جان کی امان دینا چاہ رہا ہے. تو کہنے لگی کہ بیٹا اگر تم صلح کرتے ہو نا، جتنے لوگوں نے تمہارے ساتھ قربانیاں دی ہیں نا، ان سب کی شہادتیں جھوٹی پڑ جائیں گی کہ وہ نہ حق پہ تھے. اگر تم حق پہ ہو تو کٹ جانا گوارا کرنا، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں کتنی بوڑھی ہو چکی ہوں گی، 80-90 سال کی عمر میں، اور بیٹا جو آخری سہارا ہے زندگی کا، اس کو کہہ رہی ہیں تم کٹ جانا، حق پہ ہو تو ڈٹ جاؤ، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہنے لگی اماں جان وہ سب تو ٹھیک ہے، شہادت تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے، میں شہید تو ہونا چاہتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں شہادت سے ڈر رہا ہوں، میں صرف اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ حجاج نے حکم دیا ہے اپنے سپاہیوں کو کہ اگر وہ مجھے قتل کر دیں، شہید کر دیں، تو وہ میری لاش کا مسئلہ کر دیں گے. مسئلہ کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں نکال دینا، کان کاٹ دینا، زبان کاٹ دینا، یعنی لاش کی بے حرمتی کر دیں گے، ٹکڑے کر دیں گے. حضرت اسما رضی اللہ عنہا کا جواب سنیے گا. فرمانے لگی بیٹا جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے نا تو اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی کھال پہلے اتاری جا رہی ہے یا اس کا گوشت کاٹا جا رہا ہے. بیٹے کو کہہ رہی، آسان نہیں ہوتا بیٹوں سے یہ کہنا. آپ بھائیوں والے اپنے بھائی کے بارے میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، اور ماں جو ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے کبھی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی جو درس حضرت اسما رضی اللہ عنہا دے رہی، جو اس وقت ابو جہل سے نہیں ڈری تھی، آج حجاج سے کیا ڈر. ٹھیک ہے، کیا ان کا آخرت پہ یقین تھا، اللہ سے انعامات پہ یقین اور اعتماد تھا. یہ ہوتا ہے ایمان. ہم بھی مومن ہیں، نام کے ہیں، جب تک ہمیں موقع نہیں ملتا نا تب تک ہم گناہ گار نہیں ہوتے. گناہوں میں ایسے ٹوٹ کے بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہمیں کیا مل گیا. نفس ہمارا اس قدر گناہوں کا عادی اور گناہوں کا جس کو کہتے ہیں نا حریص ہے کہ موقع نہیں ملا تو ہم بہت نیک ہیں، لیکن جہاں موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے تو رکھے. ہم سے کوئی توقع نہیں ہوتی کہ ہم بچ سکتے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے. تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان آخرت پہ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، جانا تو ہے ہی، تو حق پہ جاؤ، ڈٹ کے جاؤ، چاہے کٹ کے جاؤ. اپنے بیٹے کو درس دے رہی ہیں، اس بات کی پرواہ نہیں کرتے. بکری ذبح ہو گئی ہے، جب مر گئے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ آنکھیں نکال دی گئی ہیں، زبان کاٹ دی گئی ہے. تو جب حجاج نے پھر ایسا ہی کیا، جب شہید ہو گیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اس کے حکم کے مطابق حجاج بن یوسف کے ان کی لاش کو مسلح کر کے چوراہے پہ لٹکا دیا گیا، اونچا کر کے، تاکہ سارے لوگ دیکھیں اور عبرت پکڑیں اور دوبارہ کسی کو جرت نہ ہو حجاج بن یوسف کے مقابلے میں آنے کی. تو ان کی لاش کو جب لٹکایا ہوا تھا، وہ اونچے تھے، ظاہر ہے اوپر لٹکے ہوئے تھے، لوگ ان کی لاش کو دیکھ رہے ہیں چوک میں کھڑے ہوئے. تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، ٹھیک ہے، آ کے دیکھیں تمہارے بیٹے کا حال کیا ہوا ہے. تو وہ آئی ہیں، ان کو پتہ چلا، بینائی کمزور ہو چکی ہوئی، ہلکا سا دیکھ رہی ہیں. کہتی ہیں یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اس کو دودھ پلایا تھا کہ اللہ کی راہ میں اس طرح سے کٹ جائے کہ حق پہ رہ کے جان دے دے، پیچھے نہ ہٹے. میں نے تو پیدا اس لیے کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. تو ان کو جو ظالم تھے ان کو بڑی مایوسی ہوئی اس چیز سے. پھر وہ آس پاس کے لوگ کہنے لگے، یعنی شاید ان کو پتہ نہیں چل رہا، کہتی اس کی لاش کا مسئلہ کر دیا، دیکھو کہاں لٹکائی ہوئی ہے. بنا ہی کمزور تھی نا، ان کو بتا رہے ہیں دائیں بائیں سے لوگ تاکہ ان کا حوصلہ پست ہو سکے. فرماتی ہیں کہ ہاں میں دیکھ ہی تو رہی ہوں کہ میرا بیٹا جب زندہ تھا نا تب بھی لوگوں سے بلند ہوا کرتا تھا، تب بھی ممبر پہ کھڑا ہو کے خطبے دیتا تھا، لوگوں سے اوپر ہی رہتا تھا. آج دیکھو شہید ہو کے بھی لوگوں سے اوپر ہی. یہ ہوتا ہے ایمان، کہ اپنی کمزوری کو بھی خوبی بنا کے پیش کیا جاتا ہے. انسان ایمان مومن جو ہوتا ہے نا، وہ دنیا میں کمیوں اور کمزوریوں کو ماتم کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا، بلکہ ان کو خوبی اور سعادت سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے اگر ہمیں کم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، قیامت میں کیا ہوتا ہے، حساب نہیں دینا پڑے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ چیز میں کم رکھا ہے تو کتنا فضل ہے، اس کی وجہ سے ہم اللہ کی طرف رجوع کتنا کرتے ہیں. اس کی طرف سے دکھ یا آزمائش آ گئی ہے ہم پہ
تو اس کی کتنی بڑی ہم پہ کرم نوازی ہے کہ اس کی نسبت سے ہی ہم اس کے در پہ جا کے جھکنے لگ گئے. ٹھیک ہے, پریشانیوں میں زیادہ اللہ کو پکارتے ہیں, زیادہ یاد آتے ہیں, تو یہ احسان مند رہتا ہے انسان. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ استقامت دیکھی تو ان کو غصہ آیا ظالموں کو. انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا بغیر غسل, بغیر جنازے کے. شہید کو غسل دینے کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہوتی, تو نہ کوئی جنازہ, نہ کوئی کفن, نہ دفن کر کے قبر کا نشان بھی مٹا دیا. اور ان کو جب پتہ چلا, پتہ ہے کہ کسی کا کوئی فوت ہو گیا نا, قبر دیکھ کے سکون آ جاتا ہے. چلو قبر تو دیکھ لی, یہاں پہ دفن ہے, تھوڑے سے تسلی ہو جاتی ہے. لیکن حضرت اسماء کے بیٹے کی قبر کا نشان بھی مٹ گیا تو فرمانے لگی کہ میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے جب کسی مومن کی قبر کا نشان مٹ جاتا ہے وہ اللہ کو بڑا ہی محبوب ہو جاتا ہے. میرا بیٹا کتنی شان والا تھا کہ شہید ہوتے ہی, دنیا سے جاتی قبر کا نشان مٹ گیا, اللہ کو محبوب کتنا ہو. یہ ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت. پھر فرماتے ہیں حجاج کو جب یہ ساری باتیں پتہ چلی اسے اتنا غصہ آیا, کہنے لگا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ میرے پاس, اسماء کو. ٹھیک ہے, تو وہ جب گئی ہیں اس کے دربار میں, کہنے لگی کہ اس نے, حجاج نے کہا ہے کہ اگر وہ نہیں آتی تو اس کو چوٹی سے پکڑ کے گھسیٹ کے لایا جائے. یعنی بے حرمتی کرنے کے حکم بھی صادر کر دیے. تو فرمانے لگی چلی جاتی ہوں میں خود, میں کوئی ڈرتی ہوں اس سے. تو جب آئی ہیں اس کے سامنے آ کے اس نے جب آگے سے کچھ ایسی باتیں کہی تو کہنے لگی کہ تم مجھے ڈراؤ گے جو ابو جہل سے نہیں ڈری تھی, یعنی مجھے ڈراؤ گے. تو ان کو بھی جو بھی وہ سوال کرتا رہا یہ پلٹ کے اس کو ویسے ہی جواب دیتی رہی اور بالکل نہیں ڈری. حجاج نے 2-3 بار ارادہ کیا کہ ان کے اوپر تلوار اٹھائے لیکن ہمت نہ ہو سکی کیونکہ صحابیہ تھی. عبداللہ بن زبیر بھی صحابی تھے ویسے. تو بہرحال یعنی آس پاس کے لوگوں کا بھی تھوڑا ڈر خوف ہوتا ہے نا, تو اس وجہ سے وہ رک گیا یا جو بھی ہے. بہرحال حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زندگی تھی جس میں ہمارے لیے بہت سے سبق